6 صفات کی تقریر کا یاد کرنا، 6 صفات پر بیان کا کر لینا یہ اور چیز ہے، اور 6 صفات کو اپنی زندگی میں لانے کی محنت کرنا، یہ جتنا 4 مہینہ لگا عملہ بیٹھا ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے ان 6 صفات کے اعتبار سے میں نے کیا ترقی کی، میرے اندر کتنا آیا اور میری زندگی ان 6 صفات کے مطابق کتنی آئی۔ اور دوسرا خطرہ یہ فرماتے تھے کام کرتے کرتے کام کرنے والوں کی نگاہ اسباب پر چلی جاتی ہے، اور جب کام کرنے والوں کی نگاہ اسباب پر چلی جائے گی اللہ کی مدد اٹھ جائے گی۔ پھر فرماتے تھے میں نہیں کہتا کام کرنے والوں کا میرے دنیا کے اسباب پر نگاہ کا جانا، مال پر، شکلوں پر، ڈگریوں پر، عہدوں پر، کہ نہیں، کام کرنے والوں کا اپنی محنت پر، اپنی قربانی پر، اپنے مجاہدے پر، اپنے کرنے پر بھی اگر نگاہ جائے گی اللہ کی مدد اٹھ جائے گی۔ اور اس کی مثال دیتے دیتے یاد کرو حنین کو کہ مسلمان اکثریت میں ہیں، مقابلے پر دشمن اقلیت میں ہے، لیکن کیا ہوا، دل میں اپنی تعداد پر نگاہ گئی کہ آج ہم بہت ہیں، آج ہم بہت ہیں، ان کو پیس دیں گے، اور سب کے نہیں چند افراد کے دلوں کے اندر چیز آئی تو اللہ نے خود قرآن میں کہا یاد کرو حنین کو، باوجود تمہاری کثرت کے تم دشمنوں سے پیٹ پھیر کر بھاگے، اور وجہ کیا بنی، نگاہ اللہ سے ہٹنا، جتنا ہوا، جو کچھ ہوا، جتنا کیا، جو کچھ کیا سب اللہ نے کیا ہے۔ یہ اتنا بڑا مجمع میرے اللہ کی توفیق ہے، میرے اللہ کا کرم ہے، میرے اللہ کا انعام ہے۔ ہر وقت ہر حال میں نگاہ اللہ پر جائے، جو کچھ ہوا اللہ نے کیا، جو کچھ ہو رہا اللہ کر رہے ہیں، اور آئندہ قیامت تک کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ ہی کے ارادے سے ہوگا۔ نہ کسی نے کچھ کیا، نہ کسی سے کچھ ہوا، نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے، سب مخلوق ہے، میری ذات بھی مخلوق، میری محنت بھی مخلوق، میری کوشش بھی مخلوق، کہ مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوگا، کرنے والے اللہ ہے اللہ۔ اس لیے ہر حال میں نگاہ اللہ پر جانی چاہیے۔ اور یہاں میرے دوستوں بزرگوں 6 صفات کی حقیقت، سب سے پہلے ہماری دعوت یقین کے بدلنے کی ہے، سب سے پہلے ہماری دعوت دل کی دنیا کو آباد کرنے کی ہے۔ دعوت کا خاصہ ہی یقین کا بدلنا ہے۔ کیا یقین کا بدلنا ہے؟ فرمایا 3 لائن کی دعوت ہے، اور یہ 3 بڑی بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر یہ 3 بڑی بیماریوں کا علاج موت سے پہلے نہ ہوا تو میرے دوستو یہ بیماریاں ہمیں جہنم تک پہنچا کر رہے گی۔ اب اس کے علاج کے لیے یہ دعوت کے ذریعے سے 3 لائن کی محنت دی گئی۔ ہماری دعوت کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت۔ پورے قرآن میں سب سے زیادہ اللہ نے جس مضمون کو بیان کیا ہے وہ یہی توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ احادیث میں سب سے زیادہ جو فکر دلائی گئی ہے توحید، رسالت اور آخرت۔ اب توحید کے ذریعے سے کیا محنت ہے؟ فرمایا توحید کے ذریعے سے دل کی پاکی مقصود ہے۔ آج بدن کو پاک کرنا، جگہ کو پاک کرنا، کپڑے کو پاک کرنا سمجھ میں آتا ہے، دل کو پاک کرنا اب تک ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ اور دل کو پاک کس سے کرنا ہے؟ اللہ کے غیر سے، اللہ کے غیر سے، اور اللہ کی ماں سوا جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے۔ اور اللہ قرآن میں اعلان کر چکا، اے میرے بندو میں تمہاری ہر غلطی معاف کروں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ دل کو پاک کرو شرک سے، دل کو پاک کرو اللہ کے غیر سے، دل کو پاک کرو مخلوق سے۔ چونٹی بھی مخلوق ہے، جبرائیل بھی مخلوق ہے، چونٹی سے بھی کچھ نہیں ہوتا، جبرائیل سے بھی اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ قطرہ بھی مخلوق، سمندر بھی مخلوق، ذرہ بھی مخلوق، پہاڑ بھی مخلوق، ایک پیسہ بھی مخلوق، میرے دوست بزرگ قارون کا خزانہ بھی مخلوق، ایک پتھر بھی مخلوق، ایٹم بم بھی مخلوق، سب مخلوق ہے۔ اور اللہ خالق ہے، اللہ رب ہے، اللہ مالک ہے، وہی پیدا کرنے والا۔ آج کا باپ کہتا ہے بیٹے میں تجھ کو پال رہا ہوں، جھوٹ کہتا ہے۔ جو خود اپنے پلے میں محتاج ہو وہ کیا کسی کو پالے گا؟ آج کا شوہر کہتا ہے بیوی تیری حاجت ضرورت میں پوری کر رہا ہوں، جھوٹ کہتا ہے۔ جو خود اپنی حاجت اور ضرورت میں کسی کا محتاج ہے وہ کیا کسی کی حاجت اور ضرورت پوری کرے گا؟ جھوٹ ہے۔ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، میرا فیوچر میرے ہاتھ میں نہیں، میں کیا اپنی اولاد کا فیوچر بناؤں گا؟ میری روزی میرے ہاتھ میں نہیں، میں کیا اپنی اولاد کی روزی کا ذمہ دار بنوں گا؟ اپنے کو دھوکے سے نکالو دوستو، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، پالنے والا اللہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کل کائنات کی، کل مخلوق کی کل ضرورت کا پورا کرنے والا اللہ ہے۔ چونٹی کا بھی مالک اللہ، اور چونٹی کی حاجت اور ضرورت کا پورا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ کیوں بھائی؟ ہمارا پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہماری اولاد کا پالنے والا کون ہے؟
ہماری اولاد کو بیوی بچوں بیوی کا پالنے والا کون ہے؟ پھر مسئلہ کیا ہے؟ جس نے پیدا کیا وہ پرورش کا ذمہ دار ہے. جس نے دنیا میں جو جاندار مخلوق دنیا میں آئی ہے سب کی روزی 12ویں پاری کی پہلی آیت، زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی جاندار مخلوق ہے ان سب کی روزی اللہ کے ذمے ہے، سب کی حاجت و ضرورت. اسے رب کی دعوت کے ذریعے سے اپنے دل کو پاک کرنا ہے، توحید کے ذریعے سے اپنے دل کو شرک سے پاک کرنا ہے، ورنہ شرک کا ایک ذرہ اگر بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے یہ ایک ذرہ ہمیں جہنم تک پہنچا کر رہے گا. ایمان کا ایک ذرہ ایک نہ ایک دن جنت میں لے جائے گا، اور شرک کا ایک ذرہ میرے دوستو ہمیشہ کے لیے جہنم میں پہنچا دے گا. دل کو پاک کرو دوستو، موت سے پہلے مسئلہ ہے. تبلیغ تقریر کا نام نہیں ہے، یہ زندگی کے بدلنے کا نام ہے. جب زندگی بدلو گے، نورانی بناؤ گے، نور والی زندگی بنے گی، پھر جہاں جاؤ گے نور پھیلے گا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سورج کی مثال دیا کرتے تھے. دائی کی مثال سورج کی طرح ہے. سورج میں نور ہے، جہاں جہاں نکلتا چلا جاتا ہے اندھیرے کو دور کرتا چلا جاتا ہے اور روشنی کو اور نور کو پھیلاتا چلا جاتا ہے. ایسے ہی فرمایا دائی کے اندر اگر نور ہوگا اعمال کا، اگر نور ہوگا صفات کا، اگر نور ہوگا اللہ کے نبی کی پاکیزہ زندگی کی، یہ جہاں جہاں جائے گا یہ نورانی زندگی، یہ روحانی زندگی عام ہوتی چلی جائے گی. اس لیے صحابہ جہاں گئے تقریر نہیں کی، بیانات نہیں کیے. کسی کتاب میں آپ کو صحابہ کے بیانات نہیں ملیں گے، بلکہ صحابہ جہاں گئے وہاں والوں سے یوں کہا کونوا مثلنا، کونوا مثلنا، تم ہم جیسے ہو جاؤ. ہم ایک زندگی لے کر آئے ہیں، اس زندگی کو ہماری زندگی میں دیکھ لو. زندگی کا بدلنا آسان ہو گیا. جہاں گئے وہاں کی زبان بدلی، جہاں گئے وہاں کا کلچر بدلا، جہاں گئے وہاں کی تہذیب بدلی، اور جہاں گئے وہاں کے جینے کا انداز بدلا. کتنے افریقہ کے ملک ایسے ہیں جو افریقن ملک ہیں، نہیں صحابہ کے قدموں کی برکت سے ان کی زبان بھی عربی، ان کی تہذیب بھی عربی، ان کا کلچر بھی عربی، بلکہ عربی ایسی غالب آئی کہ لوگ اسے افریقن ملک کہنا بھول گئے، عرب ملک ہی کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ صحابہ کی محنت کی برکت. اسی لیے فرماتے صفات والی زندگی لے کر چلو، دعوت والی زندگی لے کر چلو. یہ 6 صفات تقریر و بیان کے لیے نہیں ہے، زندگیوں میں لانے کے لیے ہے. سب سے پہلے توحید کے ذریعے سے دل کو پاک کرو. اور یہ موت سے پہلے پہلے دوستو، موت سے پہلے پہلے، ورنہ اس دل کی ناپاکی کے ساتھ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر کھڑا ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کا دل ناپاک ہے. یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے تہجد میں، اللہ کی نگاہ میں اس کا دل ناپاک ہے. یہ میرے دوستو دعوت میں پھر رہا ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کا دل ناپاک ہے. جگہ پاک نہ ہو، کپڑا پاک نہ ہو، بدن پاک نہ ہو، نماز نہیں ہوتی، اور دل ناپاک ہو، یہ عبادت والی